وہاں پہ عمل پوچھا جائے گا، عمل پوچھا جائے گا۔ وہاں پہ کسی نے یہ نہیں پوچھنا آپ کی برادری کیا تھی، آپ کی ذات کیا تھی، آپ کے پاس ڈگری کون سی تھی، عہدہ کیا تھا، آپ کے مربع کتنے تھے، آپ کے پلازے کتنے تھے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ پوچھا جائے گا آپ کے پاس عمل کیا تھا، آپ لے کے کیا آئے ہیں۔ جس طرح انٹرویو ہوتا ہے تو انٹرویو میں یہ نہیں پوچھتے آپ کے مربع کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کے پاس ڈگری کیا کون سی ہے، آپ کا وے آف ٹاکنگ کیا ہے، آپ کا جو ہم کویسچن کر رہے ہیں ان کا آپ آنسر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ تو اس لیے ہمیں جب ہم اللہ کی باتیں کرتے ہیں نا تو اس سے ہمارا دل زندہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں حسن حسین سے فرمایا تھا، بیٹا اللہ کی باتیں کر کے اپنے دل کو زندہ رکھا کرو، اور قبر اور آخرت کو یاد کر کے اپنے عملوں کی سستی کو دور کیا کرو، اور اپنے آپ کو پچھلی قوموں کے قصے سنایا کرو جن کا دنیا میں بڑا نام و نشان تھا، آج ان کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے۔ بڑی ٹیکا تھا، بڑی ان کی طاقت تھی، بڑی قوت تھی، بڑا عروج تھا، کئی 100 سال حکومتیں کی انہوں نے، لیکن آج ان کے کھنڈرات بھی نظر نہیں آتے۔ یہ موئنجو دڑو اور یہ ہڑپا اور یہ ٹیکسلا، یہ ساری سویلائزیشن جو تھی، ساری تہذیبیں کہاں گئیں؟ آخر یہاں پہ لوگ بستے تھے نا، یہاں پہ بھی اسی طرح جس طرح آج ہمارے بازار ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، ہمارے کھیتیاں ہیں، یہ ساری آباد ہیں نا، تو یہ بھی آباد تھے گھر۔ کہاں چلے گئے؟ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، یہ گھر چھوڑ کے کہاں چلے گئے، یہ چشمے چھوڑ کے کہاں چلے گئے، یہ عزت و عظمت کا سامان چھوڑ کے کہاں چلے گئے۔ تو اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور بیوقوف ہے وہ شخص جو دنیا کو ہی مقصد بنا بیٹھے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اعمال عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو، وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ پڑھے جہاں اذان ہوتی ہے، یعنی مسجد میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے اللہ تو اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں